حسن صاحب، عوام پیٹرولی مصنوعات پر ملنے والے ریلیف سے محروم. میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومت نے پیٹرول پر ملنے والے 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر کے ریلیف سے محروم کیا، جبکہ ڈیزل پر بھی لیوی 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی. وفاق کی جانب سے لیوی میں اضافہ کر کے قیمتیں کم کرنے کی بجائے برقرار رکھی گئی ہیں. دیکھو بات سنو، ان کا ایمان ہے، لوگوں کو ریلیف ان کے لیے سب سے بڑی تکلیف ہے. بات سنو، پاکستان کا یہ جو لولا لنگڑا غریب غربا بھوکا ننگا شہری ہے، یہ ذرا متمول ہو جائے، یہ ذرا آسودہ ہو جائے، اس کو بنیادی ضروریات زندگی کے لیے سسکنا رینگنا نہ پڑے، بچے اس کے پڑھ رہے ہوں. یہ تو ملک 20-25 سال بعد سنبھالا نہیں جانا، چپیڑے ماریں گے. یہ جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت یہ ہمت نہیں کریں گے جا کے ووٹ مانگنے کی. یہ پتا تو پورے علاقے کو ہے، رسا گیر ہے، چور ہے، چکا ہے، گنڈ کپ ہے، قبضہ گروپ ہے، یہ ہے وہ ہے فلانا، اس کی اصل اوقات کیا ہے، باقی کیا ہے سارا. اس لیے یہ لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں دولت شاہ کے چوہے بنا کے. بھیا بیجا بیجا بھائی، کچھ سینسیبل لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں جب تک سورج چاند رہے گا. کمال ہے بھائی، فلانے تیرا نام رہے گا. کیوں؟ آؤ اور چلے جاؤ، ختم ہو گئی بات. ساڑھے جان نہیں چھڑ دے. کوئی ملک دیکھے کتنے اس ملک، اس دنیا میں کتنے ملک ہیں؟ 50 سال تو چمبڑے نے، رتی برابر تبدیلی نہیں آئی، پھر چمبڑے نے. کیوں؟ دی وجہ ہے تھلے دولت شاہ دے چوہے نے، ان کو ککھ نہیں پتا. وہ اپنے اتنے سے گین کے لیے اپنی 10 نسلیں گروی رکھ دیں گے. تو ان کو اسی طرح رکھنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں کہا تھا کہ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو پیٹرول کو آپ پرفیوم کے طور پہ یوز کیا کرنا کرو گے. یہ بہرحال چھوڑو. اور یہ صرف پیٹرول ہوتا نہیں، یہ تو ایک ڈومیسٹک یہ چیز ہمارے ذہن میں آتا ہی نہیں نا، چونکہ ہم تو وہ نہیں کو ٹینکر ٹونکر جانے تو پلانا ٹمکانا. یہ سارا کچھ جو کاروبار حیات چل رہا ہے ارد گرد ہمارے، اس میں فیول، اس کا براہ راست اثر پڑتا ہے قیمتوں پہ. یہ ہے وہ، چھوڑو یار، روز کا رونا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک. مرکزی چیئرمین پاکستان فلاورز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پنجاب میں رشوت کا بازار گرم ہے. گندم کی بین الصوبائی ترسیل کے لیے لاکھوں روپے کی رشوت لی جا رہی ہے، جبکہ چیف منسٹر پنجاب کو سب اچھا کی رپورٹ دے کر گمراہ کیا جا رہا ہے. ایک اور خبر کے مطابق لاہور سمیت پنجاب بھر میں گندم کی قیمت میں 700 روپے فی من اضافہ ہو گیا. مبارک ہو، بہت اچھی بات ہے. میں سوچتا ہوں کہ اچھا یہ بے حسی اور بے حیائی کی ایک قسم ہے. ابھی کل کی بات ہے، وزیان جالب گاتا پھرتا ہوتا تھا 20 روپئے من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا. 20 روپے من. اچھا اس وقت یہ بہت بڑا ظلم سمجھا جائے. اب 800 روپے فی من مہنگی ہو گئی ہے. سبحان اللہ. پچھلے دنوں جو وہ تنویر ہے لڑکا جو میرے بال یا میرے بچوں کے کاٹنے آتا ہے گھر، تو وہ بتا رہا تھا کہ لٹ پئی ہے. یہ اس سوسائٹی میں سرکاری یا مال نے جو لٹ مچائی ہے اور جتنا حرام وہ کھا رہے ہیں. اور وہ مجھے تنویر بتا رہا تھا، میں نام لے رہا ہوں، اور یہ بڑی خوبصورت مارکیٹ ہے، وہ کئی چیزیں مجھے بتا رہا تھا. مجھے تو ان کے کرائے ان میں یوں کر لیں، ان کو پتہ نہیں کیا. مجھے موٹی بات اس میں یہ تھی کہ حرام کھا رہے ہیں ٹکا کے. تو میں کہ یار کہتے ہیں کہ رشوت دو فلانا، کہندا نہیں جی پہلے کہندے ہوندے سی خرچہ پانی، ہن کہندے نے فیس. اینی فیس لگے گی تو تانوں وہ دینا اتنا فائدہ ہوئے گا. یعنی اگر تمہیں سالانہ یا جو بھی وہ گند بلا کہ اگر تمہیں 25,000 کا ریلیف ملے گا تو 20-25 کی فیس ہماری بھی لگ شامل کر. یہ تو حال ہے اس ملک کا. تو اگر سب اچھا کی رپورٹ دے کے چیف منسٹر کو کیا جا رہا ہے تو نارمل ہے. یہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ذلیل ہیں وہ ذلیل تر، جو ذلیل تر ہیں وہ ذلیل ترین ہو جائیں گے. تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ٹھیک ہے، کوئی بات
مجھے سمجھ نہیں آتی، ہم سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں، کم بات کرتے ہیں، ادھر بھی کتنا کر پیٹ پوٹ لوگے آپ. چلیں. نیکسٹ، پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا کہ میں نے گاؤں سے لیمو اسلام آباد کی منڈی میں بیچنے کے لیے بھیجے، لیکن وہ 5 دن تک فروخت ہی نہیں ہوئے. عوام رو رہے ہیں، اس لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ معیشت بہتر ہوئی، کیونکہ میں نے عوام کے پاس جانا ہے. چند صاحب بڑے پیارے آدمی ہیں، انہوں نے بڑی باریک واردات ڈالی ہیں. انہوں نے حکومتی اشاریوں پہ پانی پھیر دیا ہے، کالک مل دی ہے، نیمبوؤں سے کالک مل دی ہے. نیمبوؤں کا جوڑا اسی باغے وچوں توڑیا. یاد ہے وہ گانا؟ نہیں، آپ کی تو پیدائش سے پہلے کا ہوگا. اچھا، تو بڑی باریک واردات ڈالی ہے نون لیگ کے کہ آپ کے پاس یہ کہ وہ ووٹ لینے تو اب آپ نے کیا جانا ہے، لیکن اشاریے کا سارا جو ان کا وہ ایک نیریٹو ان کے پاس کیا ہونا ہے. نیریٹو اس ملک میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اور ہم جاہل سے لوگ ہیں جو ویسے ٹرمنالوجی آتی ہے نا، ایک زمانے میں راکٹ سائنس جڑی آندی ہے بوتھا چک کے شروع ہو جاندے. نیریٹو کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں کسی کے پاس کوئی نیریٹو نہیں ہے. مجھے سمجھاؤ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بوگس ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ نیریٹو کا مطلب ٹوٹل جھوٹ نہیں ہوتا، اس میں کوئی ہلکے سے تڑکا لگا دیتے ہیں. نیریٹو کی وہ حیثیت ہے بیسیکلی ویری امپورٹنٹ، بٹ یہ فیصلہ کن نہیں ہوتا. یہ یاد رکھنا، ہوگا تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا. جتنا آپ کوئی کھانا بناؤ، بہت اچھا آپ نے مریم کھانا بنایا، نمک ڈالنا بھول گئے. سو نیریٹو کو یہ کوئی ٹوٹل کوئی چیز نہیں ہے. نیریٹو میں نے جو ابھی مشورہ دیا ہے کہ جی بسنت آ رہی ہے، اس میں اگر وہ پی ٹی آئی کی وہ جھنڈے یا وہ بناتے ہیں تو وہ بسنت بند کر دو. نہیں، دوسرا کیا طریقہ ہے؟ لوگوں کو گفٹ جنرلی گفٹ کرو. یہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جی ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد یہ شروع کیا ہے، تو اس میں اپنی تصویریں اور ساتھ اس کو ڈور کے وہ جو بھی کو پنے ہوتے ہیں ان کو گفٹ کرو، وہ چلاتے رہیں، اپنا کرتے رہیں. لیکن نہیں، ہمیں کام کرنا آتا نہیں. موٹی عقلیں، موٹے دماغ، موٹا علاج کرتے ہیں. علاج بہت باریک چیز ہے. چلیں ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں صاحب. کینیڈا میں کسی مہربان اجنبی نے سڑک کنارے کوٹ اور مفلر لٹکا کر خاموش پیغام دیا کہ میری جانب سے یہ تحفہ قبول کریں، سرد ترین موسم میں آپ تنہا نہیں ہیں. سبحان اللہ. ہمارے ہاں ایسے لوگ بہت خال جنم لیتے ہیں. ایک آدمی عبدالستاری دی بھلایا نہیں جا سکتا. اور یہ جتنے پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہیں ان میں سے آدھے بھی اگر عیدی ہوں کہ ملک آسمانوں کو چھونے لگے. ایک بندہ، ٹھیک، اس طرح کے مختلف میدانوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنرلی اپنا کام، اور یہ پتہ نہیں کون مہربان ہوگا. اب میں اس سے اس کا مذہب پوچھوں گا؟ نہیں، میں اس کی عزت کروں گا. ہمارے کپڑے اتر رہے ہیں IMF کے ساتھ بھی، سامنے بھی، اور سڑکوں پہ بھی ہمارے اتر رہے ہیں. وہاں ایک گمنام اجنبی لٹکا رہا ہے، میں نے دیکھا ہے. یہ